باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں۔ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا خالق نہیں۔ اللہ ہی ہمارے رازق ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا رازق نہیں۔ اللہ جل شان نے کائنات بنائی، اللہ کے سوا کوئی بنا نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے انسان اور جنات مل جائیں ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتے۔ کائنات میں جو کچھ بھی بنا ہوا ہے یہ سب کچھ اللہ پاک نے بنایا، اللہ کے سوا کچھ نہیں بنا سکتا۔ اللہ کے سوا کچھ نہیں بنا سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین، میرا دل تو مانتا تو زندہ کرے گا، میں اپنے دل کی تسلی کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ پاک نے کہا ابراہیم 4 قسم کے پرندے لے، ان کو پال، جب تم ان کو بلائے اور تیری آواز پہ آئیں تو پھر تم ان کو ذبح کر دے، ان کی گردنیں اپنے پاس رکھ اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کو مکس کر دے اور چاروں پہاڑوں کے اوپر ان کا گوشت رکھ دے۔ اور کیا اللہ کے حکم سے کبوتر زندہ ہے، کہتے چاروں پہاڑوں سے کبوتر کا گوشت اڑا، کبوتر کا سارا سامان اڑا، کبوتر بنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، گردن لگا کے وہ گیا۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے مور زندہ آیا، چاروں پہاڑوں سے مور کا سامان اڑا، مور بنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے گردن لگائی، اڑ کر وہ گیا۔ پھر کہا انہوں نے اللہ کے حکم سے کوہ زندہ آیا، چاروں پہاڑوں سے کوے کے سارا سامان اڑا، کوہ بنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گردن لگائی، اڑ کر وہ کہتے پھر انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے مرغا زندہ آیا، چاروں پہاڑوں سے مرغے کا استعمال ہوگا، مرغا بنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گردن لگائی، اڑ کر ہو گیا۔ تو اسی طرح چاروں کے چارے فرشتے زندہ ہو گئے، اسی وقت سجدے میں گر پڑے۔ اللہ پاک نے کہا میں ایسے زندہ کروں گا۔ اللہ پاک تو وہ ذات ہے، اللہ پاک بہت بڑی ذات ہے۔ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی چنٹی ہو، اس کے اوپر چل رہی ہو، اس کے چلنے سے جو لکیر پڑ رہی ہے اللہ پاک اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں جو خواہشات ہے اللہ پاک اس کو بھی سن رہا ہے۔ سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے پرندے، سارے کے سارے درندے، چوہی سے لے کے جبرائیل تک اللہ سے ایک ہی وقت میں مانگنا شروع کریں، اللہ پاک سب کی بات سنتا ہے اور سب کو رزق دے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی کمی میں لائے جیسے سمندر میں سے ڈبو کر سوئی کو باہر نکالا جاتا ہے، اس کے ساتھ تو تھوڑی سی نمی لگ جاتی ہے، مگر اللہ کے خزانے میں اتنی کمی میں ہے۔ اللہ پاک تو ساتھ، اللہ بڑا، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کے دینے کے پیمانے بڑے۔ پیمانے کیا بڑے ہیں؟ ایک کافر تھا، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ فوت ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑی جنت دے دی۔ اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں، نہ کسی آنکھ میں نے دیکھا، نہ کسی کے دل کے اوپر تصور آیا، نہ کسی کے دماغ میں یہ خیال آیا اللہ کیا دیتا ہے۔ وہ کسی کی ذہن میں بھی نہیں وہ باتیں آ سکتی جو اللہ نے۔ علیہ السلام کی قوم نے کہا والے ہم تجھے تان نبی مانیں گے۔ یہ سامنے پہاڑ پھٹے، ان میں سے ایک اونٹنی نکلے، وہ بھی گبن ہو، آتے ہی بچہ دے دے، پھر ہم تجھے نبی مانیں گے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے نافرمانی میری کی تو پھر میں ان کو چھوڑوں گا۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے دعا کی، اللہ پاک نے پہاڑ پھٹا، اس قوم کے سامنے اونٹنی نکلی، اس نے آتے ہی بچہ دے دیا۔ انہوں نے کہا 6 دن جو ہے نا آپ کے جانور اس طرح سے پانی پئیں گے، 1 دن جو ہے یہ اونٹنی پیے گی۔ انہوں نے کیا کہ ایک آدمی تھا ان میں سے بڑا سخت دل کا، اس نے جانور اونٹنی کے پچھلے کھر کاٹ دی، جب کھر کاٹ دیے پھر اونٹنی ہوئی کرلائی، اللہ پاک ہے مر گئی۔ اس کا بچہ واپس پہاڑ پہ چلے گیا تو پہاڑ کے اندر چلے گیا، وہ اللہ کی اونٹنی کی، پھر اس کے اوپر عذاب آیا، زلزلہ آیا، زلزلے نے ساری بستی کو ختم کر دیا، آپ نے کر دیا۔ تو میرے بھائی اللہ کے ساتھ اللہ کی اونٹنی کو جب تنگ کیا تو اللہ پاک نے پھر عذاب دیا۔ تو یہ وہ بڑی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا، ان کی والدہ نے کہا جا کے
नमरूद से आटा ले जाओ। नमरूद ने एक दरवाज़ा बनाया हुआ था ऐसा छोटा सा, जो आदमी आता था झुक के जाता था उसके अंदर, और उसको सजदा होता था, सामने तख्त पे बैठा होता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा मैंने इसको ऐसे करूँगा तो इसको सजदा होगा। आपने क्या किया? आपने ये किया कि पहले अपनी टांगे अंदर की, बाद में सर किया। उन्होंने कहा, बादशाह ने कहा ये कौन है जो बादशाह सामने को जूते दिखा रहा है? उसने कहा, लोगों ने कहा तुमने बादशाह को सजदा नहीं किया। उसने कहा सजदा मैं अपने रब को करता हूँ। तेरा रब क्या करता हूँ? मतलब मेरा रब जिसको चाहे मारे, जिसको चाहे छोड़ दे। उसने कहा ये कौन सा काम है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने एक आदमी को सजाए मौत देनी थी, उसको छोड़ दिया, एक आदमी को बाहर से पकड़ के फांसी दे दी। कहता ये काम तो मैं भी कर दिया, आगे बता क्या? अच्छा तो ये काम कर, मेरा रब निकालता मशरक में से सूरज और मगरब में गुरूब करता, तू कैसे कर मगरब से निकाल मशरक में गुरूब कर। अब ये काम तो वो कर नहीं सकता था, ये तो अल्लाह के काम थे, अल्लाह के काम में कोई दखल तो दे नहीं सकता था। अब उसने कहा जाओ तुम्हें कोई आटा वगैरह नहीं मिलना, चले जाओ। उन्होंने क्या सोचा कि वालदा परेशान हो गई, उन्होंने एक रेत का थोड़ा बड़ा घर में जाकर रख दिया। तो वालदा रोटियाँ पका के लिए आई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज़ लगाई, इब्राहीम खाना खा लो बेटा, खाना खा लो। उन्होंने सोचा आटा कहाँ से आया, दिल में ख्याल को आया। फिर अल्लाह के नबी थे, नबी जान के अल्लाह पाक ने रेत को आटा बना दिया। तो वालदा कहने लगी आज जितना प्यारा आटा आया मैंने कभी आपका जो आटा देखा ही नहीं आसानी जिंदगी। तो अल्लाह पाक जो चाहे करते, अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं, जो चाहे करते अल्लाह। रेत को आटा बना दे, जिस चीज़ को मर्जी बना दे आटा। तो मेरे भाई कहने को एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियाँ चरा रहे थे, तो लोगों उस आसमानों पे फरिश्ता कह रहे या अल्लाह तो आपका खलील जो है ना दुनियादारी में लगा हुआ है, मैं जाऊँ उसका इम्तिहान लूँ। कहते वो ज़मीन पे आया, सफ़ेद कपड़े पहने होते, सफ़ेद पामा शरीफ पहना हुआ था। उसने कहा अल्लाह, जब मैंने अल्लाह का नाम लिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कान में आवाज़ पड़ी तो भागे आए। कहते भाई एक मरतबा फिर तो हो अल्लाह का नाम लो। उसका मैं कहूँगा तू मुझे क्या देगा? आधी बकरियाँ तुझे दे दूँगा। अच्छा फिर उन्होंने कहा एक मरतबा फिर कहो। उनका अब क्या देगा? अब जो आधी बची वो भी तुझे दे दूँगा। उन्होंने आधी बची वो भी उसको दे दी। कहते अब एक मरतबा फिर कहो। कहता अब तेरे पास बचा क्या देने के लिए? उन्होंने कहा बकरियाँ चराने के लिए तुझे नौकर भी तो चाहिए ना, मैं नौकर बन के तेरे लिए बकरियाँ चराऊँगा। और फरिश्ता आता उसने बकरियाँ छोड़ी और आसमानों की तरफ चले गया। अल्लाह को देख रहा था डायरेक्ट क्या हो रहा है। अल्लाह फिर पूछा उससे तो ले हम ध्यान दिए उनका। कहते या अल्लाह वो तो सारे का सारा तेरे साथ जुड़ा, उसका बकरियों में कोई ध्यान नहीं है। तो भाई खलील ऐसे नहीं कहा जाता, इसीलिए खलील किया गया बंद। अच्छा एक पर तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या खत्म